والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. اسی لیے ایک اگلی چیز جس سے انسان کی نیکیاں بڑھتی ہیں یا جس سے وزن بڑھے گا وہ کیا ہے کہ کن حالات میں نیکی کی تھی. کچھ لوگ ہیں وہ ایسی جگہ پیدا ہوئے جہاں ماشاءاللہ پیدا ہوئے تو دیندار ماحول تھا، ماں باپ مسلمان بلکہ دیندار بلکہ علمی گھرانہ تھا، اب وہ نیکی کرتا ہے. اور ایک وہ ہے جس نے آنکھ ہی وہاں کھولی جہاں کوئی نماز کو بھی نہیں کہتا. دونوں کے عمل کا فرق ہوگا. ایک نے تو عمل کیا، بس عمل کا اجر ہے، لیکن وہ جو اپنے ماحول اور اپنے خاندان اور اپنے معاشری اور اپنے معاشرے اور اپنے اسٹیٹس سے ہٹ کے چلا، اس کو تو ساتھ ہجرت کا بھی ثواب ہے، اس کو تو ساتھ جہاد کا بھی ثواب ہے. جہاد بن نفس، ہجرت اللہ، کیونکہ المہاجر من ہاجر اللہ، اصل مہاجر وہ ہے جو اللہ کی طرف ہجرت کرتا ہے، تو اس کا اجر بڑھے گا. سورہ حدید کی آیت 10 اس کے حوالے میں آپ نوٹ کر سکتے ہیں، وہاں سے جا کے نوٹ کیجئے گا، جس کا خلاصہ کہ لا یستوی منکم، تم میں سے برابر نہیں جس نے خرچ کیا ہجرت سے پہلے اور جس نے ہجرت کے بعد. فتح مکہ سے پہلے جو حالات تھے ان کی نیکیوں کی تو کیا بات ہے، انہوں نے تو مشکلوں میں دین لیا. بعد والوں کو اجر ملے گا لیکن وہ برابری نہیں. اسی طرح ایک بہت پیارا نقطہ ہے یہاں کہ جب دین کا ابتدائی درجہ ہوتا ہے نا، کہیں کوئی دین کا کام شروع ہوتا ہے، بالکل بگننگ پہ ہیں آپ اپنے کام کی سٹیج پہ. چلے مثال دیتی ہوں، آپ کے پاس ایک آفر آتی ہے، کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ کام میں مدد کریں. اب مدد کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں اچھا کرنا تو ہے، یہ دیکھتے ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں مدد کی بات کی گئی کوئی وہاں پمپ اینڈ شو نہیں ہے، کوئی بڑا وہاں ان کے پاس کوئی بہت بڑا ہال نہیں ہے، کوئی وہاں بہت اچھی کرسیاں کمفرٹیبل نہیں، کوئی آفس نہیں رکھا ہوا، کوئی آپ کے لیے ماڈرن کمپیوٹرز نہیں رکھے. سپوز کر لیں بس کچھ بھی. آپ کہتے ہیں اچھا یہاں والنٹیئر کرنا ہے، چھوڑو اچھا میں دیکھتی ہوں. یہ تو ایسے ہی بس ایک مسجد میں لے کے بیٹھ گئے ہیں 4 بچوں کو اور کہتے ہیں والنٹیئر کرو. ایک اور آپ کو کال آتی ہے کہ آپ والنٹیئر کرتے ہیں، اور وہ کال کیا ہے کہ آپ کی شہر کی بیسٹ مسجد، فیمس برانڈ نیم. کہتے وہ مجھے بلایا انہوں نے، سبحان اللہ، دور بھی جانا پڑا جاؤں گی، کیونکہ وہاں دیکھو وہاں تو 100 بچوں کو میں پڑھاؤں گی، یہاں 10 کو پڑھاؤں گی. آپ نے کیا سوچا کہ آپ نے 100 بچوں کو پڑھا کے سودا کر لیا. اللہ کہتا ہے کہ جس نے 5 بچوں والی جگہ کو اس نیت سے قبول کر لیا کہ ان کو تو بھی زیادہ ضرورت ہے، وہاں میں نہیں چاہوں گی اور بہت ہیں، بلکہ لمبی لسٹ ہے، مجھے ڈراپ کریں گے پیچھے ویٹنگ لسٹ میں اور لوگ آ جائیں گے، لیکن یہ جو 5 بچوں کو پڑھانے والے لوگ ہیں ان کے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں، میں یہاں بیٹھتی ہوں. یقین کریں جس نے یہ سودا کر لیا نا، اس کا اجر پہلے سے بڑھ جائے گا. کوانٹیٹی نہیں، کوالٹی نہیں، بلکہ حالات، کن حالات میں نیکی کی. ایک وقت ایسا آتا ہے $1 بھی قیمتی ہوتا ہے جب آپ کو اپنی اس میں بیٹھتا ہے، پیاس لگی ہے، چلیں پیاس لگی ہے تو $1 پاس ہوتا ہے نا، تو وہ بھی اس وقت قیمتی لگتا ہے. اور بعض دفعہ آپ کی جیب میں ہزاروں ہوتے ہیں، آپ کو پرواہ نہیں ہوتی. جیب کٹ جائے ٹکٹ دینے کے لیے جو $10 چاہیے وہ زیادہ قیمتی ہے ان ہزاروں سے جو آپ کے لاکر میں پڑے ہوئے، ضرورت ہی نہیں اس کی. تو ضرورت کیا ہے کہ ان حالات میں نیکی کی. کہاں خرچ کرنا بہتر ہے، تو انسان نیکیوں کے مواقع ڈھونڈے. اسی سے میں ایک چھوٹا سا عمل آپ کو بتاؤں گی، شاید کسی کو فائدہ ہو. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ آپ کے قریبی یا آپ کے جاننے والوں جہاں بھی آپ جاتے ہیں کچھ لینے، وہاں کوئی نئی شاپ کھلتی ہے، بالکل نئی شروع سے کھلی ہوئی ہے، ابھی کھلی ہے، بالکل بگننگ ہے.
اور اس کے مقابلے میں آپ بہت دنوں سے، بہت سالوں سے ایک بہت اچھی فیمس جگہ سے گروسری لیتے تھے، اب آپ جا کے دیکھتے ہیں کیا ہے، آپ دیکھیں وہ چھوٹی سی دکان ہے بیچارہ، ہو سکتا ہے جو چیز دوسری جگہ سے آپ کو $2 کی ملتی تھی اس نے 2.25 کی لگائی ہو، کیونکہ اس کا ایکسپینس زیادہ ہے۔ دیکھیے جو چیز تھوڑی ہوتی ہے وہ مہنگی پڑتی ہے، جتنی چیز بگ اسکیل پہ جاتی ہے اتنی سستی ہوتی جاتی ہے، لوگوں کو یہ بزنس کے رولز پتہ ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ دیکھو لو نئی دکان کھولی اتنی مہنگی، میں کیوں جاؤں، چھوڑو، ہوں وہیں جاؤں گی دور اور لے آؤں گی، نہیں آپ اس سے لے لیں۔ $2 تو آپ کے وہی ہیں جس کی چیز آپ نے لے لی، 25 سینٹس آپ کا صدقہ ہے۔ کن حالات میں کیا، اس غریب کو ضرورت ہے تو کن حالات میں نیکیاں کی، یہ بڑی اہم بات ہے۔ جب بہت لوگ ہوتے ہیں نا پھر تو نیکیاں ہوتی ہی ہیں، لیکن جب تھوڑے لوگ ہوتے ہیں پھر اس وقت جب بندہ کرے پھر بات ہے۔ پھر سر دیکھیے بعض وقت نیکی کر کے نام بہت ملتا ہے، شہرت، واہ واہ، سامنے اسٹیج پہ آ گئے، سب نے دیکھ لیا۔ اور کچھ جابز ایسی ہوتی ہیں، جاب سے مراد ہے کہ ایسے نیکی کے کہاں جہاں نام ہی نہیں آتا، کسی کو مینشن ہی نہیں کرتے، ان کا نام ہی کبھی زبان پہ نہیں آتا، تو پھر وہاں بھی یہ تلے گا۔ ایک اینٹ وہ ہے جو کسی مسجد کے سامنے لگتی ہے، اس کی بھی قدر ہے، ٹھیک ہے، لوگ کہیں گے بڑی خوبصورت ڈیکوریٹڈ مسجد ہے، لیکن وہ اینٹ جس نے اپنا آپ توڑ کے کچرا بن کے بنیادوں میں کٹ گئی، اس پہ مسجد قائم ہے۔ یہ فرنٹ کی اینٹ اتر بھی جائے گی نا، اس کی جگہ دوسری آ جائے گی۔ ہر بندہ اترتا ہے اپنے وقت میں اور دوسرا آتا ہے، کوئی ہمیشہ نہیں رہتا ایک جگہ پہ، لیکن بنیاد کی اینٹ اگر آپ نے لینی ہے نا واپس تو پھر مسجد گرانی پڑے گی۔ اللہ کرے کہ ہماری سوچ کا انداز بدل جائے۔ آخری چیز ایک رکھوں گی کیونکہ موضوع طویل ہوتا جا رہا ہے، آگے بھی کئی باتیں آئیں گی تو انشاءاللہ اس پہ آگے کرتے جائیں گے۔ ایک آخری چیز اس پہ آپ کو ایڈ کراؤں گی جس سے بندے کی نیکیاں بھاری ہوتی ہیں۔ اپنے نفس کا رجحان کیا تھا، آپ کو پسند کیا تھا کرنا۔ کچھ لوگوں کو کچھ نیکیاں کرنی بہت آسان لگتی ہیں، وہ نیکی آپ کر لیتے ہیں خوشی سے، بلکہ آپ کے ساتھ اتباع نفس بھی ہو گئی، خواہش بھی پوری ہو گئی، نیکی بھی ہو گئی۔ لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو آپ کو کرنی بڑی مشکل لگتی ہیں، ایسی نیکیوں کے کرنے کا اجر ان نیکیوں سے بہت بڑھ جاتا ہے جو بندہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے۔ مثلا ایک بندے اس کو روزہ رکھنا بہت آسان ہے، اس کو روز رکھوا دیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ ایک دوسرا بندہ اس کو بھوک بہت لگتی ہے یا اس کو اتنا میلان نہیں، پہلے کو بھی اجر ہے لیکن دوسرے کو انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ یہ نفس کا جہاد بھی ہو رہا ہے نا۔ کچھ لوگ ہیں وہ صبح اٹھتے ہیں بڑے فریش مزے سے اٹھ جاتے ہیں، اٹھتے ہی فوراً بستر چپتا ہے ان کو بیٹھ جاتے ہیں، اس کو بھی اٹھ کے نماز پڑھنے کا اجر ہے۔ لیکن جو نیند توڑ کے، جس کو صبح اٹھنا ہی مشکل ہے، جن کی خواہش ہی یہ ہے کہ اللہ کرے سورج 9 بجے سے پہلے طلوع ہی نہ ہو، اس کا اللہ کے لیے 5 بجے 6 بجے اٹھ کے پڑھنا اس کو زیادہ اجر دلوائے گا۔ کچھ ایسے ہیں جن کو گانے ویسے ہی بڑے اچھے ہی نہیں لگتے، بالکل بیکار ہیں، کوئی ڈانس کا شوق نہیں، کوئی میوزک نہیں، کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، ٹھیک ہے وہ بھی نہیں کریں گے، انشاءاللہ ان کو بھی اجر ہے نہ کرنے کا۔ لیکن جن کی چیزیں رگو و ریشے میں جا چکی ہو، جن کو ان چیزوں کی عادت ہو چکی ہو، جن کو نیند نہ آئے اور جن کی موویز راشن کے ساتھ آتی ہوں، اگر وہ چھوڑیں گے تو انشاءاللہ ان کا اجر زیادہ ہے۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کے پلڑے بھاری ہو گئے وہی فلاح پائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتا ہے اپنے اعمال کو بھاری کر لو، حرام کو چھوڑ کر حلال پہ آ جاؤ۔ سنتوں کا وزن بدعات سے زیادہ ہوگا، جتنا ایک یہ اسی میں اخلاص کے ساتھ بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں، یہ الگ پوائنٹ بھی لے لیں اس کو کہ سنتوں کا وزن زیادہ ہوگا۔ بدعت کے ساتھ کی ہوئی بڑی بڑی نیکیاں چھوٹی چھوٹی سنتوں کے مقابلے میں نیکیوں میں وزن کی بجائے ہلکے پن کا اضافہ کریں گے، کیونکہ کچھ چیزوں کی موجودگی وزن کو کم بھی کر دیتی ہیں۔ حق کا وزن ہوگا، باطل کا نہیں۔ انسان جتنا جس حالات میں نیکی کرے گا اتنا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین طریقے سے بات کرے گا۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ عمل کرنے نکلتے ہیں نا پھر جنت کی قیمت معلوم ہوتی ہے، اور بس بیٹھ کے یہ کہنا اللہم انی اسألک الجنہ، اس وقت قیمت پتہ ہی نہیں چلتی یہ کتنی پیاری نیکی ہے، کتنی بڑی چیز ہے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اور جن کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے پس یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خود اپنا نقصان کر لیا اور ہماری آیتوں کی حق تلفی کرنے کے سبب۔
اب یہ اس تصویر کا دوسرا رخ ہے. ہلکے وزن ہوں گے. من کون ہے یہاں؟ دو معنی اس کے وہی جیسے اوپر بھی ہم نے دیکھے تھے. من مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور کافر بھی ہو سکتا ہے. مسلمان ہوگا تو بے عمل مسلمان مراد ہے، یا اس کے عقیدے میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اس کی نیکیوں کے وزن کو کم کر رہی ہے، یا وہ مومن ہے جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا. اور کافر ہوگا تو پھر کوئی بھی کافر مراد ہے، کیونکہ کفر کی موجودگی میں تو فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، عمل بھاری ہو جائیں، ہلکے ہو جائیں گے ان کے. اسی طرح اس سے مسلمان مراد لے تو اس سے مراد ہے مخلوط عمل کرنے والے مومن کھلے ملے. سورۃ توبہ میں آپ پڑھیں گے کہ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخِرَ سَيِّئَهُ. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے عملوں کو ملا جلا لیا ہے، کچھ اچھے عمل کرتے ہیں تو کچھ برے عمل کرتے ہیں. تو یہ ان کی باتیں پھر ان کی تلیں گی، کیا کیا، اچھا کیا کہ برا کیا، کم کیا کہ زیادہ کیا. بعض دفعہ نیکیاں بھی کرتے ہیں اور برائیاں بھی کرتے ہیں. ایسے نہیں لگتا کہ یہ کچھ ایسے ہی لوگوں میں، اللہ نہ کرے ہمارا معاملہ آ جائے کہ نیکیاں بھی ہیں برائیاں بھی. اب کیا کریں؟ ایک وہ تھا جو کرتا ہی نیکیاں ہیں، ماشاءاللہ اس کے نیکیاں بڑھتی گئیں، جتنی نیکیاں بڑھی آخرت میں درجے بڑھے. خفت موازین کب ہوا؟ کچھ نیکیاں تھی کچھ برائیاں تھیں. ایسے بندے کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا کہ ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی، دوسرے میں برائیاں، اور پھر نیکیاں زیادہ ہیں تو پھر نیکیاں ملیں گی، برائیاں مراد زیادہ ہیں تو پھر برائیاں ہوں گی. الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ بینک کرپٹ ہو گئے. یعنی یہاں الذین خسروا سے کیا مراد لیا گیا کہ جنہوں نے اپنی فطرت کو کھو دیا، جس فطرت پہ پیدا کیے گئے تھے نا توحید کی، اس کو کھو دیا، اور عمل صالح کی بجائے اللہ کی نافرمانی کے عمل کیے. ایسے عمل کیے کہ جس پہ عذاب کا آنا لازمی ہے. اور الذین خسروا سے وہ لوگ مراد ہیں جو آیتوں کی تصدیق کرنے کی بجائے تکذیب کرنے لگے. آیتوں کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ ان کو نہ ماننا، اس کا مذاق اڑانا. سورۃ قاریہ میں بھی آپ پڑھیں گے جا کے انشاءاللہ. فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. بس جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند دنیا میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی ماں تو حاویہ ہے. اللہ اکبر. حاویہ جہنم کا وہ حصہ ہے جہاں خواہشوں کو پوجنے والے ہوں گے، اور روایت میں آتا ہے کہ یہی سب سے نچلا درجہ ہے، درک کے اسفل ہے، جس کا ذکر 5ویں پارے کے آخر میں آپ پڑھ چکے. ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے. اور حاویہ ہوا سے نا، ہوا خواہش کو کہتے ہیں، لسٹ، ڈیزائر. ہم بہت گلیمرس لوگ ہیں، ہمیں خواہشات کو پورا کرنا ہے. جو خواہشات کو پورا کرے گا پھر حاویہ اس کو یوں گود میں لے گی جیسے ماں لے لیتی ہے، امہ حاویہ. اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرے. اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.